تجزیہ نگار نے جب ان سے سوال کیا کہ کیا ہوگا کل کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ کھلاڑی جب نکلتا ہے تو اس کا عزم ہوتا ہے کہ وہ جیتے گا۔ آج پی ڈی ایم ہے یا کیا بلا ہے، وہ اپنے بلوں کے اندر جو ہے چھپ چکے ہیں، دم توڑ چکے ہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ لے کے آؤ نا، آپ کہہ رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، کدھر گیا آپ کا ووٹ نو کانفیڈنس؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں فخر نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نصرت کے اوپر اور اس کامیابی کے اوپر جو ہے سر بسجود ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قوم بھی جیتی، اس کا لیڈر عمران خان بھی جیتا، اس کی پوری ٹیم جیتی، اور اندرون ملک پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانی جن کو جمہوریت کی اساس سے دلچسپی ہے وہ بھی جیتے۔ ای وی ایم اور آئی ووٹنگ نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ریلوے میں اس لیے چوری ہو رہی ہے، ریلوے اس لیے تباہ اور برباد ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی کا عمل مفقود تھا، کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ آج ریلوے خدا کے فضل سے اس لیے اٹھ رہا ہے، آپ اور دیکھیں گے 2-3 مہینے کے اندر کہ فیشل ریکگنیشن ہوگا، ہر آدمی اپنی جاب پہ جائے گا، اس کا باقاعدہ طور پہ جس طریقے سے پے رول بنے گا، پتہ ہوگا کہ ٹریک پہ کتنے لوگ ہیں، ہمارے جتنے فریٹ کے ڈبے ہیں کہاں پہ ہیں، کوچ ہماری کہاں سے جا رہی ہے، کیوں لیٹ ہے، چوری اگر ہمارے تیل میں ہو رہی ہے تو کہاں سے ہو رہی ہے، کتنا تیل خرچ ہوا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو ہے انسان نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے رستہ جو ہے سرکاری ادارے جتنے بھی تھے، ریاستی ادارے، وہ تباہ حال ہو چکے۔ ان کو اگر ہم نے اٹھانا ہے تو بغیر ٹیکنالوجی کے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ای وی ایم ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ایک متنازع الیکشن 1970 کے بعد وہ ساری قدورتیں جو ہیں، وہ ساری برائیوں کو دور ہو رہی ہیں۔ سیاہ باب جو ہماری سیاست کا ایسا تھا وہ مٹنے کے لیے جا رہا ہے، کالکھ جو ہمارے منہ کے اوپر تھی وہ ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور جس نے 10-10 ہزار جیلی ووٹ بنائے ہوئے تھے اور جس طریقے سے آپ اس الیکشن کے اوپر اپنی اکثریت بتاتے تھے وہ ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، میں نے عمران خان کا اور ساری ٹیم کا جو میرے ساتھ تھی ان کا شکر ادا کیا کہ آج پارلیمنٹ کی وجہ سے اسی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے سر اونچے ہوئے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو اثر ہوگا وہ ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کے اوپر ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اس الیکشن کمیشن کو، جس میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا، موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 2 ممبران، میرے ہاتھ سے ان کا تقرر ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ای وی ایم کے بعد انشاءاللہ ہر مرحلے کے اوپر جتنے پیسے آپ کو چاہیں گے پاکستان کی حکومت آپ کو دے گی، تاکہ آپ فائنانشلی اٹانومس ہوں، با اختیار ہوں، اور اس سے آپ کا یہ ادارہ جمہوریت کی اساس بچانے کے لیے، جمہوری روایات کو برقرار رکھنے کے لیے، جس طرح ساری دنیا کے الیکشن ہوتے ہیں اس طرح ہم دے کے جائیں اس کو۔ جو کل بدتمیزی کی گئی، میں سخت الفاظ کے اندر اس کی مذمت کرتا ہوں، اور کاش ہمیں اجازت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ تھا کہ جو قوم اور ملک کی امانت ہے، ای وی ایم اور آئی ووٹنگ، اور یقین کریں میرا ٹیلی فون جو ہے، میں نے جو کیبنٹ کا ہمارا واٹس ایپ کا
جو پیج ہے اس کے اوپر میں نے کہا کہ میموری میری ختم ہو گئی کہ آج پورے دنیا کے اندر پاکستانی جو آپ کے ریڑھ کی ہڈی ہیں، اعتزاز حسن نے کیا کہا؟ اس نے کہا بیرون ملک پاکستانی اسے ہم ڈالر تو لیتے ہیں لیکن ووٹ کا ان کو حق نہیں دیتے۔ اس سے بڑھ کے کیا تماشا تھا کہ ہر حکومت نے، اور میں تو 25 سال بیرون ملک رہا ہوں، آج بھی میرے بچے پوتے اور نواسیاں جو اس ووٹ کے لیے ترس رہے تھے، جن کو عمران خان سلام پیش کرتا ہوں، میں تمہاری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج وہ حق جو 1978 میں امریکہ میں تھا، اس وقت سے ہم یہ حق مانگ رہے تھے، اور آج آپ کے پارلیمنٹ کے ذریعے وہ حق خدا کے فضل سے ان کو مل چکا۔ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ قطعاً کوئی ایسی، میرا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، جتنے بھی قانونی مشاورت ہوتی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم کی، اس کے اندر میں شامل ہوتا ہوں۔ CCLC جو بڑا ایک فورم ہے جس کے اندر یہ سارے قانون کا انالیسس اور تجزیہ ہوتا ہے، آج بھی اس کی تقریباً کوئی 4:30 بجے قریب میٹنگ ہے، اس کا میں ممبر ہوں، منفرد ممبر ہوں، کہ سوائے ایک دفعہ میرا خیال ہے میں نے غیر حاضر رہا ہوں کیونکہ میں میرا خیال میں ملک کے اندر نہیں تھا، اس کے علاوہ مجھے یاد کبھی پڑتا نہیں کہ میں کبھی غیر حاضر ہوا ہوں، اور اگر غیر حاضر ہوا ہوں تو اس وقت بھی میں نے اپنے نوٹ جو ہے لکھ کے دیے ہیں۔ میں آپ کو پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی قانونی یا مدر افعال قانون جو ہے جس کو آئین کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی شک نہیں ہے جو میں اپنے تجربے، ایکسپیرینس اور تعلیم کے تناظر کے اندر کہہ سکوں کہ ہمارے ان پاس کیے ہوئے بلز کے اندر وہ رکاوٹ کسی بھی عدالت سے جو ہے وہ ڈال سکیں گے۔ عدالتیں آزاد ہیں، چوری کا مال اپوزیشن کے پاس اتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں، ان کا کام لوگوں کو EVM نہیں دینا، ان کا کام لوگوں کو آئی ووٹنگ پہ نہیں لے کے جانا، ان کا کام یہ تھا کہ جو 10,000 ان کا ہر حلقے کے اندر چوری کا ووٹ ہے وہ کیسے اب رک کریں گے؟ ان کے لیے تو قیامت تھی کل، اور آپ ان کے چہروں کو اور ان کے الفاظ کو جو ہے دیکھ رہے تھے۔ تو آج خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، اور اب یہ ترقی کا، جمہوریت کا، بہتری کا یہ کاروان عمران خان کی قیادت کے اندر چلے گا۔ میں 80 لاکھ پاکستانیوں کو عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے سلام پیش کرتا ہوں، داد دیتا ہوں کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ کھلاڑی آئے گا اور تمہیں تمہارا حق ملے گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ حق جو ہے خدا کے فضل سے مل گیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کدھر گیا اپوزیشن، اپنی موت مر گئے ہیں، یہ خدا کے فضل سے اپنی موت مر گئے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایجنڈا الیکشن کو رک کرنا تھا، اور وہ آج آپ کے عوامی نمائندے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے، میں اپنے اتحادی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ کل کایا پلٹ گئی، ان کے چہرے کے اوپر جو ہے کہ اطمینان کہا گیا کہ انشاءاللہ نہ عمران خان کی حکومت جو ہے کہیں جانے والی ہے، اور نہ یہ کامیاب کھلاڑی جو میدان میں جب اترتا ہے، میڈیا کو پہلے ایک دن بتا دیا تھا کہ جب کامیاب کھلاڑی اترتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات جو ہیں، اطمینان کے تاثرات جو ہے بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیتے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرا پھر شکر گزار ہوں کہ میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، پوری عمران خان کی ٹیم نے اپنا کردار ادا کیا، پوری قوم جو ہے دیکھ رہی تھی، اور کل ہم سیاست کا بڑا ورلڈ کپ جیتے، اور کون جیتا؟ وہی جس نے پاکستان کو ایک بار پہلے کرکٹ کے میدان کے اندر ورلڈ کپ لا کے دیا تھا۔ اس نے اندرون ملک پاکستانیوں کو سیاسی کپ اور بیرون ملک کو جو ہے یہ لا کے ثابت کیا کہ ہاں، ملک کی قیادت
ایک ایماندار شخص کے ہاتھ میں ہے اور یہ ملک خدا کے فضل سے ترقی کرے گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. واسی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پورے پاکستان کی ووٹر لسٹ ہے کیا اس کو بھی ریوائو کیا جائے گا؟ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حالیہ قانون سازی سے پارلیمنٹ میں ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں. گزشتہ روز قوم اور ہمارے میں نے بتایا کہ جب ای وی ایم آ گیا, آئی ووٹنگ آ گیا, تو چونکہ پارلیمنٹ آپ کے آئین اور قانون کے مطابق سپریم ہے, اس سے بڑھ کے کوئی اور ادارہ نہیں ہے. اس لیے اب ہم نے ان کو جو طریقہ کار بنائیں گے انشاءاللہ تعالی خود بنائیں گے, اور اس کے لیے ہم ایک لیجسلیشن خدا کے فضل سے لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے اندر قطعاً بھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑیں گے کہ جس سے ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو. قانون تو ہم بنا رہے ہیں, قانون ہم ایمنڈ کریں گے, ترمیم کریں گے, لیکن جو بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو بل ہم نے 2 پاس کرائے ہیں اس میں نہ کوئی قانون اس کی خلاف ورزی کے لیے کھڑا ہوگا, نہ کوئی عدالت خدا کے فضل سے نہ اس کی آئین کی کوئی خلاف ورزی کی ہے, نہ کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اور پارلیمنٹ نے جو اس کو اختیار ہے اے سپریم لیجسلیٹو باڈی کا, وہ اپنا حق ادا کیا ہے. کل جتنے بل منظور ہوئے اس میں اپوزیشن نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ حکومت کو کچھ قوتوں کی مدد بھی حاصل تھی, حمایت بھی حاصل تھی. اپوزیشن کا موقف اپنی جگہ, لیکن آپ کے ہی اتحادی عامر لیاقت نے جو بیان دیا کہ وہ آئے نہیں ہیں بلکہ ان کو لایا گیا ہے, تو کیا کچھ قوتوں کی حمایت یا مدد حاصل تھی حکومت کو, اور عامر لیاقت کو کون لائے تھے؟ سر دیکھیں, میں نے وہ پروگرام مس بخاری صاحبہ کے خود جو ہے, حالانکہ زیادہ ٹی وی آج کل ٹائم ہی نہیں ہے, ریلوے سے مجھے فرصت ہی نہیں ہے, اس لیے میں بہت ہی کم جاتا ہوں کسی ٹاک شو کے اندر بھی, بلکہ 6 مہینے سے گیا ہی نہیں. اور اسی طریقے سے انٹرویو یا پریس کانفرنس بھی نہیں کراتا کہ میرے پاس ٹائم. ابھی میں لاہور جا رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ میں نے خود ان کے ہاتھ سے جب انہوں نے بار بار پوچھا تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مجھے علی زیدی اور میرا خیال 1-2 نام اور جو انہوں نے پارلیمنٹیرین کے ہیں وہ لے کے آئے. جب عامر لیاقت صاحب وہاں پہ آئے تھے میرے ساتھ, انہوں نے گلے ملے اندر, اگر ٹی وی جو ہے مطلب آپ دیکھیں تو آپ کو وہ مناظر سامنے آئیں گے, اور ساتھ علی زیدی تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کیسے آئیں, تو کہنے لگا یہ آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے علی زیدی, یہ مجھے لے کے آئے. اور پھر وہ باقاعدہ جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ملے. جہاں تک آپ اداروں کی بات کرتے ہیں, ادارے ملک پاکستان کے ادارے ہیں. جمہوریت کو بچانے کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے. اس لیے نہ عمران خان اداروں سے الگ ہے, نہ ادارے عمران خان سے الگ ہے, نہ مجھ سے الگ ہے, نہ ریلوے سے الگ ہے. ریلوے جو بھی آپ کے جس ادارے کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, میں وہ سوگ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں, تاریخ اس سے بڑی پڑی ہوئی ہے. اس لیے یہ سارے ادارے جو ہیں ملک پاکستان کی اور اس کی جمہوریت کے لیے بہتر اپنا کارروائی کر رہے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہونی, مطلب اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ کون ادارہ کیا کر رہا ہے. سارے ادارے عمران خان کے ساتھ مل کر جمہوریت اور ملک کی بساط بچانے کے لیے, اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانے کے لیے بالکل ایک زبردست اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا سواتی صاحب, یہ اس حوالے سے یہ کہ قانون سازی کی جب آپ بات کرتے ہیں, کلبھوشن یادیو کے حوالے سے قانون سازی جو کی گئی اس پر اپوزیشن تو اعتراض کر رہی ہے, لیکن امریکہ سمیت بے شمار ممالک ہیں جو ICIJ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. اور دوسرا, جب کلبھوشن یادیو کو ہم نے ریلیف دینے کے لیے یا اس طرح کرنا ہے, تو اس سے قبل ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ جو بھی ہیں ان کو وہاں اپیل کرنے کا حق نہیں ہے. تو یہ پرسن اسپیسیفک کیوں کیا گیا؟ کیا یہ کلبھوشن یادیو کو ریلیف کے لیے کیا کہ ذرا گزارش سنیں کہ آپ کو اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اور پریس کر, کیونکہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے بین الاقوامی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے, تاکہ قطعاً کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ اگر سزا ملی ہے, سزا ملے گی, تو وہ ساری ان انسانی تنظیمیں جو ملک کی ہیں, کوئی آدمی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ انگلی نہ اٹھا سکے. بہت بڑا ایک جاسوس ہے انڈیا کا. ساری جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں,
ये कानून उसको बचाने के लिए नहीं, ये कानून इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए। मैं आपको एक ही लफ्ज़ जुमले के अंदर बताऊं बहैसियत वकील के, कि इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए कोई भी जो कमी थी उसको ये पूरा करने के लिए जा रहा है। आपका नवाज शरीफ और उसकी पार्टी से तो इस आदमी का जो पाकिस्तान को तबाही करने की तरफ जो है वो लेके जा रहा था, उसका तो नाम ही उसको नहीं आता और नाम लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंसाफ के तकाजे भी पूरे होंगे और इस मुजरम को खुदा के फजल से सजा भी मिलेगी। आजम साथी साहब, आपने जो फरमाया है ये एक शहबाज शरीफ साहब की तरफ एक इशारा था कि आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है जिसमें इसको अदालत में चैलेंज किया जाए या कि उसमें जो बिल पास हुआ है उस पर किसी किस्म की कोई कदगन लगाई जाए। तो फिर ये जो बैठे हुए हैं पीडीएम वाले, तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की हरकतें क्यों? सर, अगर शहबाज शरीफ की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर अगर मेरे अकाउंट के अंदर जिस तरतीब से ये टीटी नवाब पैसे आए हैं और मैं ये कहूं कि मुझसे कोई नहीं पूछ सकता, ना मैं गवाह पेश करता हूं, उसके लिए वो तो अदालत में लड़ रहे हैं कि इतना मनी लॉन्डर किया और माल आया है इस मुल्क का। और मैं तो हर जगह कहता हूं, या परवरदिगार सुन ले सारे पूरे पाकिस्तानी, ए अल्लाह मेरे इस मुल्क को करप्शन की नजर जिसने भी किया है, ए अल्लाह जिसने भी करप्शन की है, अल्लाह उसको और उसकी औलादों को तबाह कर कि ये मुल्क पाकिस्तान करप्शन की वजह से इस तबाही पे चला चुका है। वजीर रेलवे आजम खान सवाती मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कल हुकूमत ने सियासत का वर्ल्ड कप जीता है। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर